محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے اس خطبے جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے ہم رمضان کیسے گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد شہر عظیم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، چھوٹے بڑے، کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن سامعین، رمضان المبارک کے تعلق سے اکثر ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم غفلت برتتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بھی غفلت، رمضان المبارک کے دوران بھی غفلت، اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم غفلت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ ہماری غفلت کی چادر اتنی موٹی ہے، اتنی بڑی ہے کہ کبھی ہماری غفلت کی چادر ہم سے نہیں دور ہوتی، ہم کبھی اپنی غفلت کی چادر سے باہر نہیں آتے ہیں۔ تو سامعین، اپنی غفلت کی چادر سے باہر آنے کی ضرورت ہے، متحرک ہونے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کی خوشخبری دیا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے درمیان رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک ہے۔ تو اس عظیم مہینے کی، اس مبارک مہینے کی، اس بابرکت مہینے کی، اس مغفرت والے مہینے کی ہمیں کس طرح قدر کرنی ہے، ہمیں کس طرح پلاننگ کرنی ہے، اس مہینے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، یہ خاکہ اپنے ذہن میں بنانے کی ضرورت ہے کہ آیا ایک مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اور ایسا مہینہ دے رہا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو اجر کا مہینہ ہے، جو ثواب کا مہینہ ہے، جو روزوں کا مہینہ ہے، جو قیام کا مہینہ ہے، جو قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، ہمارے ذہن کے اندر ایک پلاننگ ہونی چاہیے اس مہینے کے لیے کہ اس مہینے کی برکتیں ہم کیسے حاصل کریں، اس مہینے کی شب و روز کو ہم کیسے گزاریں، اس مہینے کی ساعتوں کو، لمحوں کو ہم کیسے گزاریں، کیونکہ اس مہینے کی ساعتیں، اس مہینے کے لمحے، اس مہینے کے شب و روز بے شہا قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ اگر ہم مثال دیں تو اگر ایک ہیرے جواہرات کی وادی ہو، ایک ہیرے جواہرات کی وادی ہو، اور انسان کو چھوڑ دیا جائے اس وادی کے اندر، اور اس سے کہہ دیا جائے تمہارے پاس اتنا وقت ہے، اتنا ٹائم ہے، اس وادی کے اندر جو ہیرے جواہرات کی وادی ہے اس میں سے تم جتنا چاہیں چن سکتے ہو، لیکن ٹائم مختصر ہے، ٹائم شارٹ ہے، ٹائم تمہیں صرف اتنا دیا گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا بتائیں؟ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے گا؟ اس ہیرے جواہرات کی وادی کے اندر ہر ایک چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ دنیاوی مال کو اکٹھا کر لوں، زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لوں، یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے گا، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دے گا، اپنے آرام کی بھی قربانی دے دے گا، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کے ذہن کے اندر یہی بات رہے گی کہ اس ہیرے جواہرات کی وادی کے اندر میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں، اور مجھے جتنا سمیٹنا ہے، جتنا بٹورنا ہے، بس اسی دنوں کے اندر، انہی لمحوں کے اندر بٹورنا ہے، میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ یہی مثال رمضان المبارک کے مہینے کی ہے،
یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اجر انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے وعدے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر کیے ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کا، اس کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک ہے، لیکن سوائے روزے کے اصوم لی وانا اجزی بھی، کیونکہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوچئے رب نے سارے عملوں کے تعلق سے فرمایا کہ ابن آدم کو اتنا ملے گا، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب رب اجر دے گا تو کتنا دے گا؟ کیا اس ہیرے جواہرات کی وادی سے زیادہ قیمتی رب کا اجر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کہیں رب نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو مسلمانوں بتاؤ، کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیاری کریں، اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے کوشش کریں، اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے ذہن میں خاکہ تیار کریں کہ میرا ایک لمحہ بھی 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اس رمضان کی برکتیں میں ساری کی ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے تقدو رہوں گا، کوشش کروں گا، چاہے قیام اللیل کا معاملہ ہو، چاہے تراویح کا معاملہ ہو، چاہے روزوں کا معاملہ ہو، اسی طرح سے چاہے تلاوت قرآن کا معاملہ ہو، ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، بجماعت نماز ادا کرنے کا معاملہ ہو، ہر عمل کے اندر میں پیش رہوں گا، ہر عمل کے اندر میں آگے رہوں گا، ہر عمل کو میں اس مستعدی کے ساتھ انجام دوں گا، کیونکہ یہ بہت عظیم مہینہ، بہت بڑا مہینہ، بہت بابرکت مہینہ اور بڑے بڑے اجر والا مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رمضانوں کو کس طرح گزاریں، ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم سب سے پہل کس چیز کے اوپر محنت کریں کہ ہمارے رمضان اچھے گزریں، بہتر گزریں، ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مہینہ گزر جائے اور ہماری نیت کسی کو دکھانے کے لیے ہو، ہمارا روزہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو، ہماری نمازیں کسی کو دکھانے کے لیے ہو، ہماری قرآن کی تلاوت کسی کے دکھانے کے لیے ہو، ہمارا قیام اللیل، ہماری شب قدر کسی کو دکھانے کے لیے ہو، اور یہ مہینہ گزر جائے اور ہم دیکھا دیکھی میں اس مہینے کو گزار دیں اور چلا جائے، اور پھر لاسٹ میں کیا ہو؟ خواب و خسارہ، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے سوائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری نیت ہم درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بینہ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ۔ اور انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ کس کو؟ اہل کتاب کو۔ کیا حکم دیا گیا تھا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی پرستش کریں، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کریں، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور یکسو ہو کر نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، یہی سیدھا اور محکم اور مضبوط دین ہے۔ آج ہم نے دین کو کیا سمجھا؟ اخلاص نیت، یہی سب سے بڑا دین اور ایمان ہے ہمارا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہماری نیت کی پاکی نہیں ہے، ہمارے نیت کے اندر اگر دکھاوا ہے،
ریا ہے تو پھر ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صیام، ہمارے اسی طرح نماز قرآن کی تلاوتیں سب بیکار ہو جائیں گی اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص نہ ہوا تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں. ہم روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، چلو کیا کرنا ہے، اب گھر کے سارے ممبر روزے رکھیں گے، چلو اپنے کو بھی رکھنے پڑیں گے ورنہ یہ ہوگا سب روزہ رکھ رہے ہیں اور میں روزہ نہیں رکھ رہا. یہ اخلاص نیت نہیں ہے، یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے. یاد رکھنا کہ گھر کے ممبر کے، گھر کے افراد کے زور سے، گھر کے ماحول کے زور سے وہ روزہ رکھے اور دل کے اندر سوچے کب یہ مہینہ جائے گا، کب پورا ہوگا یہ مہینہ، تو یہ اخلاص نیت نہیں ہے. یاد رکھنا. اسی طریقے سے قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر جب ہم آتے ہیں اور اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے چلو سب قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، ہمارا جانا بھی ضروری ہے، ہم بھی جو ہے مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی گھر کے بڑے ہیں، ہمیں بھی مسجد کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے تو ہمارا جانا بھی ضروری ہے. یہ اخلاص نیت نہیں ہے. یہ بھی اخلاص نیت نہیں ہے کہ امام قرات کر رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے کھڑے ہو کر اور ہم پیچھے گپے مار رہے ہیں، پیچھے بات چیت کر رہے ہیں، امام کی قرات کو ضائع کر رہے ہیں. یہ بھی اخلاص نیت نہیں ہے. یہ تو مجبوری کے طور پر ہم آ گئے ہیں مسجد کے اندر، اب ہمارا ٹائم نہیں کٹ رہا ہے تو ہم نے گپے لڑانا شروع کر دیے ہیں. تو مسلمانوں اخلاص نیت پیدا کر لو رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے. رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کر لو، اپنے نیتوں کی اصلاح کر لو، کیونکہ جتنی بھی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی بیان کی ہے اس کے اندر یہی شرف فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اخلاص نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے. دوسرے مقام پہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا تیسری حدیث کے اندر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ان تینوں حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے نیت کو ٹارگیٹ کیا، نیت کو انڈر لائن کیا. ہماری نیت اگر خالص ہوگی تو ہمیں روزے پر اجر ملے گا، ہماری نیت اگر خالص ہوگی تو ہمیں تراویح پر اجر ملے گا، ہماری نیت اگر خالص ہوگی تو ہم شب قدر کو پا سکیں گے. وگرنہ اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہوگی، ہماری نیت ریا کی ہوگی، ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہوگا تو مغفرت تو دور کی بات ہے، جنت تو دور کی بات ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن سکتا ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن تصدق ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. حدیث بڑی مختصر ہے لیکن تین اہم عمل اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور ان تینوں اہم عملوں کا تعلق خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. یہ بھی اتفاق کے دیکھیے آپ. سب سے پہلا عمل کون سا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. رمضان المبارک کا ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسان سوچتا ہے کہ میں بجماعت نماز ادا کروں، میری نمازیں قضا نہ ہو، میری نمازیں نہ چھوٹیں، میں 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر بجماعت ادا کروں. اور ہم دیکھتے ہیں فجر کے اندر بھی ماشاءاللہ پوری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خاص طور سے فرمایا
فرمایا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے ریا کے طور پر نماز پڑھی، فقد اشرک، اس نے یقیناً شرک کیا۔ یعنی وہ ریا، وہ دکھاوا حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں، جس کو دکھایا جا رہا ہے، جس کو بتا کر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو جملہ فرمایا، دوسری جو بات فرمائی، ومن صام یرائی فقد اشرک، روزے کے تعلق سے فرمائی کہ جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا، جس نے ریا اور نمود کے لیے روزہ رکھا، جس نے شہرت کے لیے روزہ رکھا، فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا، اس کا بھی روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا بھی روزہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ لوگ اس کے غیر اللہ ہیں جن کو وہ دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس رمضان المبارک کے اندر بھی انسان بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر نکالتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا اس حدیث کے جملے کو، اگر ہمارا صدقہ اور خیرات، ہماری زکوٰۃ اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہوئی، کسی پہ روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے ہماری زکوٰۃ نکلے گی، تو یاد رکھنا یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ایسا صدقہ اللہ کے نبی نے شرک قرار دیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، بارہا گرد و پیش سے ہندوستان کے کونے کونے سے سفرہ حضرات آتے ہیں چندے کے لیے، کوئی مسجد کے چندے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مدرسے کی چندے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بیچارہ اپنے پرسنل تعاون کے لیے بھی آ رہا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو مالک ہیں اور تو غلام ہے، ہم تو مالک ہیں تو غلام ہے، ہم بادشاہ ہیں تو فقیر ہے۔ جی ہاں، وہ مولوی، وہ عالم جو عالم دین ہے، جس نے مدرسے سے 8-10 سال پڑھائی کر کر، محنت کر کر علم حاصل کیا، جب وہ اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے کہ گویا یہ تو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، اور ہم دینے والے ہیں۔ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کو جھڑکا جاتا ہے، ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، ان سے جو ہے بد اخلاق کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو زکوٰۃ لینے والے آ رہے ہیں نا، یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ یہ زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے گھومیں گے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ آج تمہاری خوش نصیبی سمجھو، تمہاری خوش نصیبی سمجھو کہ یہ تم سے زکوٰۃ وصول کرنے آ رہے ہیں، یہ تم سے صدقات وصول کرنے آ رہے ہیں، ورنہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارے فطرے، تمہارے صدقات لے لے کر گھومو گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ان لینے والوں کی قدر کرو، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، یہ اللہ کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو فروغ دینے والے مدرسے جو دین کے قلعے ہیں ان کو چلانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو حقارت سے مت دیکھو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے تعلق سے جو ہے متحرک رہو کہ انہوں نے سحری کی یا نہیں کی، انہوں نے افطار کیا نہیں کیا، انہوں کا قیام کا کیا بندوبست ہے، ان کے طعام کا کیا بندوبست ہے، ان مسافروں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں۔ تو ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس چیز کا بھی خاکہ بنائیں کہ جو سفرہ حضرات، جو مسافر ہمارے پاس اسی طرح سے چندہ وصول کرنے آتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرات لینے آتے ہیں، ان کا کیا نظم ہو، ہمارے صدقات ہم اخلاص سے کس طرح سے ان تک پہنچائے، اس کی بھی پلاننگ مسلمانوں کو کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو بڑے ہی چھپا کر، بڑے اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ اگر ریا اور نمود اور دکھاوا آ گیا، تکبر آ گیا، تو یہی صدقہ اللہ کے یہاں عبادت نہیں، شرک قرار دے دیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث کہ 3 شخصوں سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا، مسلمانوں بہت زبردست حدیث ہے۔ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی حدیث شاید ملے گی آپ کو۔
کہ 3 شخصوں سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جی ہاں، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ نے انسان کو بھی ایندھن بنایا ہے اور پتھر کو بھی ایندھن بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جی ہاں، انسان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور سب سے پہلے جو جہنم کا ایندھن ہوں گے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور تینوں عمل کرنے والے ہوں گے، یاد رکھنا، بے عمل نہیں ہوں گے۔ شرابی، زانی، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والے کے تعلق سے نہیں فرمایا، 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ 3 قسم کے لوگوں سے سب سے پہلے جہنم دہکائی جائے گی۔ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، جی ہاں ایک بہترین قاری ہوگا۔ شہید سے سب سے پہلے جہنم دہکائی جا رہی ہے۔ سخی سے، اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کرنے والے سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جا رہا ہے۔ بہترین قرات کرنے والے سے سب سے پہلے جہنم کو دہکایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے آیا؟ وہ کہے گا اے رب تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا، تو نے اس لیے جنگ کی تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے لوگ جنگجو کہیں۔ جا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، تجھے بہادر بھی کہا، تجھے جنگجو بھی کہا۔ جاؤ فرشتوں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ صحابہ سے جب اللہ کے نبی نے اس طرح کی حدیث بیان کی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی منہ کے بل کس طرح اللہ جہنم میں پھینکے گا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہم پیروں سے چلتے ہیں، چہرے سے کے بل تو نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو رب تمہیں 2 پیروں پر چلانے پہ قادر ہے وہ رب تمہیں چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ منہ کے بل غسیل کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا شہید کو۔ اسی طرح قاری قرآن کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے آیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیرا کلام بہترین انداز سے پڑھتا رہا، تیرا کلام بہترین انداز سے لوگوں کو سناتا رہا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن اچھے انداز میں اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، تیری تعریف ہو چکی۔ اے فرشتوں لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا، اسی زکوٰۃ دینے والے کو لایا جائے گا جو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو فقیر اور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے آیا؟ وہ کہے گا رب تیری راہ میں بہت خرچہ کیا، تیری راہ میں بہت خرچہ کیا، بہت صدقہ اور خیرات کیا۔ رب کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری راہ کے اندر اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے بادشاہ کہیں، تجھے سخی کہیں، تجھے دلاور کہیں۔ جا تیری تعریف دنیا میں ہو گئی، فرشتوں لے جاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے عمل کسی کام میں نہیں آ رہے، بجائے جنت کے جہنم مل رہی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم ہماری نیتوں کو صاف کر لیں، ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اخلاص نیت کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں۔ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا بھی ہوگا، یہ مہینہ مغفرت کا بھی ہوگا، یہ مہینہ جہنم سے نجات کا بھی ہوگا اور جنت میں داخلے کا بھی ہوگا۔ وگرنہ اگر معاملہ الٹ رہا، نیتوں کے اندر ہمارے اخلاص نہیں رہا، تو کتنی بھی بڑی عبادتیں ہمارے قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کیا چیز دیکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر، اور اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا الی اجسامکم ولا الی صورکم، نہ تمہارے جسموں کو نہ تمہاری چہروں کو۔ رب تمہارے جسموں کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ رب وہ ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں جو روزے دار کے ہیں،
وہ شکل مرجھائی ہوئی ہے جو روزے دار کی ہے. رب فرما رہا ہے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا, نہ اس کے جسم کو دیکھتا ہوں جو کمزور ہو گیا ہے, بلکہ رب فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ, بلکہ رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو دلوں کی درستگی ضروری ہے, دلوں کی اصلاح ضروری ہے, دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے, اخلاص نیت دل کے اندر ضروری ہے, تب جا کے ہمارے عمل اللہ رب العالمین کے یہاں پر قابل قبول ہوں گے اور رب کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور رب ہم سے خوش ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے تیاری کریں, اخلاص نیت پیدا کریں, ایک خاکہ تیار کریں کہ کتنا وقت ہمیں تلاوت قرآن میں دینا ہے, کتنے سپارے ہمیں پڑھنے ہیں روز کے, اس کو ہم ٹارگیٹ کریں, اس کو ہم پلان کریں, کتنے جو ہے ہم نے جو ہے ذکر و اذکار میں ٹائم دینا ہے, کتنا وقت دینا ہے. روزے کے وقت ہم فارغ ہو کر 10 سے 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں, ہر چیز سے فارغ ہو کر. جی ہاں, افطاری ہے, کھانا بنانا ہے, سب چیز سے فارغ ہو کر 10 سے 15 منٹ پہلے ہم روزے کے وقت بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور ذرا اپنی گھر کی خواتین پر بھی رحم کریں, اپنے اس پیٹ کی لذت سے, اپنی زبان کی لذت سے اپنوں کو تھوڑا روکیں. یہ رکنے کا مہینہ ہے. ہم تو کیا سوچتے ہیں, بس روزہ رکھ لیا اب ٹوٹ کے پڑنا ہے, چاہے کھا کھا کے مر جائے انسان کوئی پرواہ نہیں, بس روزہ رکھ لیا اب ٹوٹ کے پڑ جانا ہے. اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ صبر دلا رہا ہے تمہیں کہ تم صبر کرو, اور ہم روزے کے بعد اس قدر بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اتنا کھا لیا کہ اب تراویح بھی نہیں پڑھی جا رہی. ڈکاروں بے ڈکار, بازو والا بھی پریشان کہ بھائی کیا کھا کے آیا ہے یہ. تو میرے بھائیوں, رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اس کے اندر پلاننگ کریں کہ ہمیں کتنا وقت دعا کے لیے دینا ہے, کتنا وقت ذکر کے لیے دینا ہے, کتنا وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دینا ہے, کتنا وقت قیام اللیل, کتنا ہمیں کھانا ہے. جی اس کی بھی پلاننگ کریں. اور بیچاری گھر کی جو خواتین ہیں ان پر بھی تھوڑا رحم کریں, ان سے اتنا ہی کام لیں کہ جتنا وہ کر سکتی ہیں, ان کو عبادت کا وقت دیں. جی ہاں, وہ بیچاریوں کے پورے رمضان کیا ہوتے ہیں, کچن کے اندر ان کے روزے کھل رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں, میں مسلمان خواتین سے بھی کہوں گا, یہ صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری بھی ذمہ داری ہے. کیا رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ تم گھر کی اسٹار بن جاؤ؟ میری فلاں بہو تو بہترین کھانا بناتی ہے, اس سے اچھی بہو تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ تو روزہ بھی کچن میں کھولتی ہے. کس کو راضی کر رہی ہو؟ ہے اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, اپنے شوہر کو؟ یہاں رب راضی کرنے کا مہینہ ہے, رب کی رضا, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ہم گھر کو راضی کرنے میں لگے ہیں. تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنا کھانا بنانا, اپنا کچن کو سمیٹ دیں, روزے سے پہلے پلاننگ کریں کہ اس وقت میں کھانا بن کر تیار ہو جانا چاہیے, اور کم سے کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہم روزے سے فارغ ہو جائیں, تاکہ رب کے حضور دعا گو ہوں, رب کے حضور جو ہے اللہ سے دعا کریں, اپنی مغفرت مانگیں. اور اسی طریقے سے جو ہم جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں, قیام اللیل کا بھی جو ہم اہتمام کرتے ہیں, اس کی بھی پوری پلاننگ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے فرض نماز میں تو شامل نہیں ہو رہے. فرض نماز تو نکال دی, چھوڑ دی جو فرض تھی. اب قیام اللیل جو نفل نماز ہے, نوافل کے لیے ہم مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں. جلدی فرض پڑھی, جیسے فرض کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اب امام صاحب کے لیے تیار ہے, امام صاحب تراویح کے لیے چالو ہے تراویح, جلدی سی فرض پڑھ کر اب تراویح میں شامل ہونا ہے. مسلمانوں, یہ طرز عمل وہی ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے اور تم سنتوں میں مشغول ہو. جی ہاں, پہلے فرض ہے بعد میں سنتیں ہیں. یہاں بھی یہی حدیث فٹ ہوگی کہ پہلے فرض ہے, فرض جماعت کے اندر شامل ہو, بعد میں تراویح کی نماز ہے. فرض تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں تراویح کی نماز کے لیے آ رہے ہیں, تو ہماری نیتوں کے اندر ہی اخلاص نہیں ہے. ہم نے تو پرائیویٹی تراویح کو دے دی ہے, فرض نماز کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہیں رہی.
تو مسلمانوں خاکہ تیار کرو، عشاء کی نماز کے اندر ہمیں شامل ہونا ہے بجماعت تکبیر اولیٰ سے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اس کے بعد قیام اللیل کا ہمیں ثواب ملے گا حقیقی معنوں کے اندر، اور امام کے ساتھ پورا کھڑے ہو کر جو ہے ہم قرات سنیں، قیام اللیل میں شامل ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، تو رب نے روزے کے لیے چھوٹ دے دی، تو تراویح کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ پڑھے تراویح، گھر میں 8 رکعت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی مسئلہ، گپے نہ مارے پیچھے بیٹھ کر۔ تو یاد رکھیے رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے خاکہ تیار کریں، ہم اس کو کیسے گزاریں۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا بہترین طریقے سے گزر جائے گا تو رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی، روزے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ آخر میں رب سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکتیں سمیٹنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پورے مہینے قیام کی توفیق عطا فرما، پورے مہینے اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔